آپ کا نام حضرت خدیجہ، لقب طاہرہ اور کنیت ام ہند تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ آپ کے والد عرب کے مشہور تاجر تھے اور ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ آپ شرافت، امانت، ایفائے عہد، سخاوت اور غریب پروری، فراخ دلی، عفت و حیا جیسی اعلیٰ صفات اور خوبیوں کے ساتھ واقعہ فیل سے 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں آپ کی طبیعت کا لازمی جز بن گئیں۔ پورے عرب میں آپ کی اعلیٰ خوبیوں کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو ہالہ تمیمی کے ساتھ ہوئی اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہالہ اور ہند۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق بن عاہد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نکال کر اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی تجارت کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجہ اپنا سامان تجارت مقررہ اجرت پر دیا کرتی تھیں اور انہیں اس مقصد کے لیے امانت دار اور شریف النفس شخص کی تلاش تھی۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا پورے عرب میں چرچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں امین اور صادق کے لقب سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر شام چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام چلے گئے۔ شام کے اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں راہب والا واقعہ پیش آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فرمایا، بلا شبہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے خود نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند خرق عادت واقعات ایسے دیکھے۔ مثلا اس نے دیکھا کہ دھوپ میں 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سفر سے واپسی پر میسرہ نے سفر کی ساری روادات حضرت خدیجہ کے گوش گزار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا بھی ذکر کیا۔ اس سے حضرت خدیجہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش پیدا ہوئی۔ قریش کا جو شخص بھی نکاح کے قابل تھا وہ حضرت خدیجہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کو شادی کا پیغام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نبی آخر الزمان اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور چند دوسرے رشتہ داروں مثلا حضرت حمزہ کے ہمراہ وقت مقرر پر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار بھی موجود تھے جن میں عامر بن اسد اور ورقہ بن نوفل قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے عرب کے رواج کے مطابق نکاح کا خطبہ پڑھایا، اور بعض تاریخی روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ عرب کے رواج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 500 طلائی درہم بطور حق مہر ادا کیے۔ شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ ایک خدمت گزار وفا شعار بیوی ثابت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ضرورتوں اور آرام کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں آپ نے ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں غور و فکر کے لیے جاتے تو حضرت خدیجہ ان کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ حالانکہ غار حرا مکہ کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی چڑھائی بھی بہت مشکل ہے، لیکن یہ حضرت خدیجہ نے یہ سب بڑی خوشی سے کیا۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام زید بن حارثہ تھا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ اور محبت تھی۔ حضرت خدیجہ نے زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو خانہ کعبہ میں لے جا کر آپ کے رواج کے مطابق اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد اہل عرب زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، تم لے پالکوں کو ان کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زید کو دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ دونوں صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے مگر بیٹیاں حیات رہیں، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اولاد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ دوسری طرف حضرت علی جو اس وقت بچے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت علی، حضرت زید، پھر حضرت خدیجہ کے پہلے خامے سے 2 بیٹے آپ کی پرورش میں پلنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بہت پرورش کی، جس کا ثبوت ملاحظہ کریں کہ حضرت علی علم کا باپ کہلائے، فصاحت و بلاغت کے ماہر بنے۔ اس طرح حضرت ہند بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر بنے۔ شمائل ترمذی کی اکثر روایات میں حضرت ہند سے مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف حضرت ہند نے کی ہے وہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں شرم و حیا کا پیکر، صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئیں۔ یہ سب حضرت خدیجہ کی پرورش اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ نبوت کے 10ویں سال اس فانی دنیا سے رخصت کوچ کر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی کا حد درجہ افسوس اور دکھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اس لیے کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قابل قدر ہستیاں اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست چچا ابو طالب، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں لاحد میں اتارا، قبر میں اتارا، ان کے لیے دعا کی۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ دور جاہلیت عرب معاشرہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور انہیں ان بتوں سے اتنا لگاؤ تھا کہ ان کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس اندھیرے دور میں روشنی کی چند گنی چنی شمعیں موجود تھیں جو فطری طور پر اس بت پرستی سے نفرت کرتی تھیں۔ مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما قابل ذکر ہیں، جبکہ عورتوں میں حضرت خدیجہ جنہیں بت پرستی سے بڑی نفرت تھی۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دور کی واحد خاتون تھیں جو شرک و بت پرستی سے بیزار تھیں۔ حضرت خدیجہ اپنی اس پاکی کی بنیاد پر دور جاہلیت میں ہی طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ حضرت خدیجہ عورتوں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاتون اول تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 25 سال گزارے۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئیں۔ آپ نے شادی کے بعد آپ کی ہر طرح کی خدمت کی اور اپنا سارا مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت ملی تو آپ نے گھر آ کر سارا واقعہ حضرت خدیجہ کے گوش گزار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آئے، سارا ماجرا حضرت خدیجہ کو سنایا، اور ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور پورے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی محبت کا اندازہ
اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ حضرت خدیجہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب بکری ذبح فرماتے پھر اس کے حصے الگ الگ کرتے تو انہیں حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتی کیا اس دنیا میں صرف حضرت خدیجہ ہی ایک عورت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایسی تھیں، اور یہ بھی فرماتے کہ ان سے میری اولاد ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی اسلام کے بارے میں بہت سی خدمات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح طرح کے مظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے۔ ایسے مواقع پر حضرت خدیجہ تسلی اور حوصلہ مرہم کا کام دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید اور تکذیب سے جو صدمہ پہنچا وہ حضرت خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، حوصلہ افزائی کرتی اور مشرکین عرب کی بدسلوکی کو ہلکا کیا کرتی تھیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ قول تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ فرماتی یا رسول اللہ اب رنجیدہ خاطر نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے مذاق نہ کیا ہو، جس کا مذاق نہ لوگوں نے اڑایا ہو۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل سے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ عرب نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عرب میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو ان کو اس پر کافی تشویش ہوئی۔ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ قبیلہ بنو ہاشم کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن بنو ہاشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا، اور ابو طالب کے کہنے پر بنو ہاشم اور بنو طالب کے سب لوگ سوائے ابو لہب کے شیب ابی طالب میں چلے گئے تاکہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں۔ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دینے والوں کے لیے بہت سخت تھے۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ڈٹ کر دیا اور ہر مشکل موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا۔ عرب میں سیدہ کے لقب سے مشہور اسلام کی خاتون اول ان دنوں میں پتے اور درختوں کی چھال کھانی پڑی، تو آپ نے ان حالات کو بھی انتہائی صبر سے برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کی خاتون اول نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دیا، اور نبوت کے پہلے 3 سالوں میں 133 لوگ مشرف با اسلام ہوئے، جن میں سے 27 خواتین حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ اسما، حضرت عمر کی بہن فاطمہ، اسما بنت امیس وغیرہ بھی شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ کی تبلیغ پر مشرف با اسلام ہوئیں وہی لوگ ہیں جن کو قرآن نے السابقون الاولون کے لقب سے یاد فرمایا۔ ان کی خدمات کی وجہ سے حضرت خدیجہ بطور طور پر مبلغہ اسلام کے خطاب کی حقدار تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو سابقہ امتوں کی اور حضرت خدیجہ کو اس امت کی سب سے افضل خاتون قرار دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سابقہ امتوں کی عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہیں، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ ہیں۔ حضرت خدیجہ نے 25 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسلام کی تبلیغ میں آپ نے بھی حضرت خدیجہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان خدمات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن کھانا یا پانی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کو بلند مرتبہ پروردگار اور میری طرف سے سلام کہیے، اور ان کو جنت میں موتیوں والے گھر کی بشارت سنا دیجئے، جہاں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی تھکن ہوگی۔ اس روایت میں حضرت خدیجہ کے 2 خصوصی فضائل کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل کا ان کو سلام کہنا، ان کو جنت کے موتیوں والے گھر کی بشارت دینا۔ اللہ اللہ اللہ